السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن شریف کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی 5ویں سورت یعنی سورۃ النوح جس کا نام ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ النوح کا یہاں تک یعنی آیت نمبر 16 تک پڑھا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیں آج کا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النوح مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، واو کو لام سے ملائیں گے، واو لام زبر ول، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ تشدید کے اوپر کڑا زبر ہے، لہٰذا کڑا زبر کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ہاں کو بالکل نہیں کھینچنا، ہاں کو گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے وہاں سے ادا کریں گے۔ انبتکم، حمزہ کو نون سے ملانا تھا، لیکن اقلاب کے قاعدے سے اب یہ نون اس چھوٹی سی میم سے بدل گیا ہے، یعنی اب ہم اس نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس میم کو پڑھیں گے۔ حمزہ کو ہم میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ انبتکم، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کاف کو اس میم سے ملائیں گے، پھر اس میم کو ہم اس میم سے ملا دیں گے، یعنی دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے، یعنی دونوں کو آپس میں ملا دیں گے غنہ کے ساتھ۔ واللہ انبتکم من الارض، ان دونوں میموں کو آپس میں ملانا ہے غنہ کے ساتھ۔ پھر نون کو آگے لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ لام ساکن ہے، لام کے بعد الف لکھی ہوئی ہے لیکن یہ الف نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر زبر آ گیا، اب یہ حمزہ بن گیا ہے۔ حمزہ کو آگے را ساکن سے ملا دیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے حمزہ پر زبر ہے، اس لیے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ غاد موٹے حروف میں سے ہونے کی وجہ سے غاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نبات، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، با کے بعد الف ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا پر دو زبر ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ایک سبسکرائبر نے پوچھا کہ ہم اس تا کو دو زبر والے کو کیوں کھینچتے ہیں؟ وہ اس لیے کھینچتے ہیں کہ تا کے بعد الف ہے، یہ الف لکھی ہوئی ہوتی ہے ہر دو زبر کے بعد، اس لیے ہم تا پر وقف جب کریں گے پھر اس کو ہم ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم، سا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور سا کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ یعیدکم، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، پھر عین کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ دال کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کو باریک کر کے میم سے ملائیں گے بغیر غنہ کے۔ ثم یعیدکم فیہا، فا کو یا مدہ سے ملائیں گے اور فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، ہا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ وَيُخْرِجُكُمْ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کو خا سے ملائیں گے اس لیے کہ خا ساکن ہے، اور خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو بالکل باریک کر کے پڑھیں گے، جیم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، کاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. حمزہ کو خا سے ملائیں گے اس لیے کہ خا ساکن ہے، اور خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے، اور را کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. جیم پر دو زبر ہونے کی وجہ سے جب جیم پر وقف کریں گے پھر ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے. چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف. واللہ، واو کو لام سے ملائیں گے. لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو کھینچیں گے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے واو پر زبر ہے، لہٰذا لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. جعل لکم الارض، جیم کو صاف کر کے پڑھیں گے اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے. عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے. دونوں لام آگے ہیں، دیکھیں دونوں لام ایک ساتھ آگے ہیں اور دونوں پر زبر ہے، تو لہٰذا دونوں کا یہ خیال کرنا ہے کہ دونوں کو صاف کر کے ادا کرنا ہے اور دونوں کو بالکل نہیں کھینچنا. کیسے پڑھیں گے؟ جعل لکم الارض، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے. میم کو لام ساکن سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے. حمزہ کو را سے ملا دیں گے اور را سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے. ضاد موٹے حروف میں سے ہونے کی وجہ سے ضاد کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. سین میں سیٹی ادا کریں گے اور سین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور طا پر جب وقف کریں گے پھر طا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. تا کو باریک کر کے سین سے ملائیں گے اور سین میں سیٹی بھی ادا کریں گے. اس لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. کاف کو باریک کرنے کے ساتھ کاف کو واو مدہ سے ملائیں گے اور کاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. منہا، میم کو نون سے ملائیں گے بغیر غننے کے. ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، سین میں سیٹی ادا کریں گے. سین کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. با کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے. لام پر دو تنوین ہے لہٰذا یہاں تنوین کو صاف کر کے ادا کرنا ہے اور غنہ یعنی اخفا کے ساتھ یہاں ہم پڑھیں گے. فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. جیم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے جیم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور اس جیم پر دو زبر ہونے کی وجہ سے جب وقف کریں گے پھر دونوں جیموں کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. کیسے پڑھنا ہے؟ فِجَاجًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَبِّ، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. نون کو واو مدہ سے ملا دیں گے اور نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. ہا کو را سے ملا دیں گے. ہا کے اوپر تنوین ہے، پڑھنا تو چاہیے تھا نوحن، لیکن ہم تنوین کو نہیں پڑھیں گے. ادغام کے قاعدے سے اس تنوین کو ختم کر کے ہا کو را سے ملائیں گے. را پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. پھر را کو ہم با سے ملائیں گے اس لیے کہ با پر بھی تشدید ہے. قال نوح رب انہم عصونی،
حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ ہاں کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد کو آگے واو ساکن سے ملا دیں گے۔ نون کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا، واو کو تا سے ملائیں گے، واو کے بعد الف لکھی ہوئی ہے لیکن اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، تا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو واو مدہ سے ملائیں گے اور عین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ملم، میم کو ڈائریکٹ اس لام سے ملا دیں گے، ادغام کے قاعدے سے نون ساکن کو ہم ختم کر دیں گے، میم کا لام میں بالکل ادغام کر دیں گے، لام کو پھر ہم میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ من لم يزدہ مالہ، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، زا کو سختی سے ادا کریں گے اور زا کو دال سے ملا دیں گے، دال میں قلقلہ کیا جائے گا، ہا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ من لم يزدہ مالہ وولدہ، دیکھیں یہاں بھی دو واو آگے ہیں اور دونوں پر زبر ہیں، لہٰذا دونوں کو ہم صاف کر کے ادا کریں گے بغیر کھینچے، کھینچنا بالکل نہیں ہے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، دال کو بھی ہم نے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ہا پر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش کے اوپر ایک چھوٹی سی مد بھی ہے، لہٰذا اب ہا کو ہم تین الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے اور لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را پر دو زبر ہونے کی وجہ سے جب وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا، من لم يزدہ مالہ وولدہ، یہاں پر میں نے ہا کو تھوڑا زیادہ کھینچ دیا، اس کو نہیں کھینچنا اتنا، ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ مالہ وولدہ إلا خسارا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ رب العزت آج کا ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔